بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار سن لو، تم میں سے ہر شخص اپنی رعایا کا نگہبان ہے اور قیامت کے دن اس سے اپنی رعایا سے متعلق باز پرس ہوگی، لہٰذا امیر جو لوگوں کا حاکم ہو وہ ان کا نگہبان ہے، اس سے ان کے متعلق باز پرس ہوگی، اور آدمی اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور اس سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے اولاد کی نگہبان ہے، اس سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا، غلام اپنے آقا و مالک کے مال کا نگہبان ہے اور اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو سمجھ لو تم میں سے ہر ایک راعی یعنی نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عبد الرحمن بن سمرہ، امارت و اقتدار کی طلب مت کرنا، کیونکہ اگر تم نے اسے مانگ کر حاصل کیا تو تم اس معاملے میں اپنے نفس کے سپرد کر دیے جاؤ گے، اور اگر وہ تمہیں بن مانگے ملی تو اللہ کی توفیق و مدد تمہارے شامل حال ہوگی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں دو آدمیوں کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا، ان میں سے ایک نے اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی، پھر کہا کہ ہم آپ کے پاس اس غرض سے آئے ہیں کہ آپ ہم سے اپنی حکومت کے کام میں مدد لیجئے۔ دوسرے نے بھی اپنے ساتھی ہی جیسی بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے نزدیک تم میں وہ شخص سب سے بڑا خائن ہے جو حکومت طلب کرے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معذرت پیش کی اور کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ دونوں آدمی اس غرض سے آئے ہیں، پھر انہوں نے ان سے زندگی بھر کسی کام میں مدد نہیں لی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں 2 مرتبہ جب جہاد کو جانے لگے اپنا قائم مقام یعنی خلیفہ بنایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی حاکم کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے سچا وزیر عنایت فرماتا ہے، اگر وہ بھول جاتا ہے تو وہ اسے یاد دلاتا ہے، اور اگر اسے یاد رہتا ہے تو وہ اس کی مدد کرتا ہے، اور جب اللہ کسی حاکم کی بھلائی نہیں چاہتا ہے تو اس کو برا وزیر دے دیتا ہے، اگر وہ بھول جاتا ہے تو وہ یاد نہیں دلاتا، اور اگر یاد رکھتا ہے تو وہ اس کی مدد نہیں کرتا۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ ایمانداری سے زکوٰۃ کی وصولی وغیرہ کا کام کرنے والا شخص جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے کی طرح ہے، یہاں تک کہ لوٹ کر اپنے گھر آئے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک تھیلا لایا گیا جس میں خونگے یعنی قیمتی پتھر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد عورتوں اور لونڈیوں میں تقسیم کر دیا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میرے والد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آزاد مردوں اور غلاموں میں تقسیم کرتے تھے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جس دن مال فے آتا آپ اسی دن اسے تقسیم کر دیتے، شادی شدہ کو 2 حصے دیتے اور کموارے کو 1 حصہ دیتے۔ تو ہم بلائے گئے اور میں عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بلایا جاتا تھا، میں بلایا گیا تو مجھے 2 حصے دیے گئے کیونکہ میں شادی شدہ تھا، اور میرے بعد عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلائے گئے تو انہیں صرف 1 حصہ دیا گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، میں مسلمانوں سے ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، بس جو مر جائے اور مال چھوڑ جائے تو وہ مال اس کے گھر والوں کا حق ہے، اور جو قرض چھوڑ جائے یا عیال تو وہ قرض کی ادائیگی اور عیال کی پرورش میرے ذمہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مال چھوڑ کر جائے تو وہ اس کے وارثوں کا ہے، اور جو عیال چھوڑ کر مر جائے تو ان کی پرورش ہمارے ذمہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को फरमाते सुना, अल्लाह ने उम्र की जुबान पर हक रख दिया है, वो जब बोलते हैं हक ही बोलते हैं। हजरत मालिक बिन औस बिन हदसान रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझे दिन चढ़े बुलवा भेजा, चुनाचे मैं आया तो उन्हें एक तख्त पर जिस पर कोई चीज बिछी हुई नहीं थी बैठा हुआ पाया। जब मैं उनके पास पहुंचा तो मुझे देखकर कहने लगे, मालिक तुम्हारी कौम के कुछ लोग मेरे पास आए हैं और मैंने उन्हें कुछ देने के लिए हुक्म दिया है, तो तुम इनमें तकसीम कर दो। मैंने कहा अगर इस काम के लिए आप किसी और को कहते तो अच्छा रहता। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि नहीं, तुम जो मैं दे रहा हूँ ले लो और इनमें तकसीम कर दो। इसी दौरान यरफा आ गया। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अब्दुर्रहमान बिन औफ, जुबैर बिन अव्वाम और साद बिन अबी वक़ास रदियल्लाहु ताला अन्हुम आए हुए हैं और मिलने की इजाजत चाहते हैं, क्या उन्हें बुला लूं? उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हाँ बुला लो। उसने इन्हें इजाजत दी। वो लोग अंदर आ गए। जब वो अंदर आ गए तो यरफा फिर आया और आकर कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन इब्ने अब्बास और अली रदियल्लाहु ताला अन्हुम आना चाहते हैं, अगर हुक्म हो तो आने दूं? कहा, हाँ आने दो। उसने इन्हें भी इजाजत दे दी, चुनाचे वो भी अंदर आ गए। अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अमीरुल मोमिनीन मेरे और इनके यानी अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान मामले का फैसला कर दीजिए ताकि झगड़ा खत्म हो। इस पर इनमें से एक शख्स ने कहा, हाँ अमीरुल मोमिनीन इन दोनों का फैसला कर दीजिए और इन्हें राहत पहुंचाइए। मालिक बिन औस कहते हैं कि मेरा गुमान ये है कि इन दोनों ही ने इन लोगों उस्मान, अब्दुर्रहमान, जुबैर और साद बिन अबी वक़ास रदियल्लाहु ताला अन्हुम को अपने से पहले इस मकसद से भेजा था कि वो लोग इस कज़िया का फैसला कराने में मदद दें। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह इन पर रहम करे, तुम दोनों सब्र और सुकून से बैठो, मैं अभी फैसला किए देता हूँ। फिर इन मौजूद सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हुम की जमात की तरफ मुतवज्जे हुए और उनसे कहा, मैं तुमसे इस अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ जिसके हुक्म से आसमानों जमीन कायम है, क्या तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हम अंबिया का कोई वारिस नहीं होता, हम जो कुछ छोड़कर मरते हैं वो सदका होता है। सबों ने कहा, हाँ हम जानते हैं। फिर वो अली और अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुम की तरफ मुतवज्जे हुए और इन दोनों से कहा, मैं तुम दोनों से उस अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ जिसके हुक्म से जमीनों आसमान कायम है, क्या तुम जानते हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हमारा गिरोह अंबिया का कोई वारिस नहीं होता, हम जो छोड़ कर जाएं वो सदका होता है। इन दोनों ने कहा, हाँ हमें मालूम है। उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसी खुसूसियत से सरफराज फरमाया था जिससे दुनिया के किसी इंसान को भी सरफराज नहीं किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसका तर्जुमा है, और इनका जो माल अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ लगाया है, जिस पर ना तो तुमने अपने घोड़े दौड़ाए हैं और ना ऊंट, बल्कि अल्लाह ताला अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस पर चाहे गालिब कर देता है और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। सूरह अल हश्र। चुनाचे अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनु नुदैर का माल दिलाया, लेकिन कसम अल्लाह की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे तुम्हें महरूम करके सिर्फ अपने लिए नहीं रख लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस माल से सिर्फ अपने और अपने अहलो अयाल का साल भर का खर्चा निकाल लेते थे और जो बाकी बचता वो दूसरे मालों की तरह रहता, यानी मुस्तहिकीन और जरूरतमंदों में खर्च होता। फिर उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हुम की जमात की तरफ मुतवज्जे हुए और कहने लगे, मैं तुमसे उस अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ जिसके हुक्म से आसमानों जमीन कायम है, क्या तुम इस बात को जानते हो, यानी ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे? उन्होंने कहा, हाँ हम जानते हैं। फिर उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु अब्बास और अली रदियल्लाहु ताला अन्हुम की तरफ मुतवज्जे हुए और उनसे कहा, मैं उस अल्लाह की जात को गवाह बनाकर तुमसे पूछता हूँ जिसके हुक्म से आसमानों जमीन कायम है, क्या तुम उसको जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ हम जानते हैं, यानी ऐसा ही है। फिर जब रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال فرما گئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ ہوں. پھر تم اور یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. تم اپنے بھتیجے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترکہ میں سے اپنا حصہ مانگ رہے تھے اور یہ اپنی بیوی یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی میراث مانگ رہے ہیں جو انہیں ان کے باپ کے ترکہ سے ملنے والا تھا. پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ ان پر رحم کرے نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے, ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے, اور اللہ جانتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے نیک اور حق کی پیروی کرنے والے تھے. پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مال پر قابض رہے. جب انہوں نے وفات پائی تو میں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ ہوں اور اس وقت تک والی ہوں جب تک اللہ چاہے. پھر تم اور یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. تم دونوں ایک ہی تھے, تمہارا معاملہ بھی ایک ہی تھا. تم دونوں نے اسے مجھ سے طلب کیا تو میں نے کہا تھا اگر تم چاہتے ہو کہ میں اسے تم دونوں کو اس شرط پر دے دوں کہ اللہ کا عہد کر کے کہو کہ اس مال میں اسی طرح کام کرو گے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متولی رہتے ہوئے کرتے تھے, چنانچہ اسی شرط پر وہ مال تم نے مجھ سے لے لیا. اب پھر تم دونوں میرے پاس آئے ہو کہ اس کے سوا دوسرے طریقہ پر میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں تو قسم اللہ کی میں قیامت تک تمہارے درمیان اس کے سوا اور کوئی فیصلہ نہ کروں گا. اگر تم دونوں ان مالوں کا معاہدہ کے مطابق اہتمام نہیں کر سکتے تو پھر اسے مجھے لوٹا دو, میں اپنی تولیت میں لے کر پہلے کی طرح اہتمام کروں گا. ابو داود کہتے ہیں ان دونوں حضرات نے اس بات کی درخواست کی تھی کہ یہ ان دونوں کے درمیان آدھا آدھا کر دیا جائے. ایسا نہیں کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان لا نورث ما ترکنا صدقہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا, ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے معلوم نہیں تھا, بلکہ وہ بھی حق ہی کا مطالبہ کر رہے تھے. اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اس پر تقسیم کا نام نہ آنے دوں گا کیونکہ ممکن ہے بعد والے میراث سمجھ لیں, بلکہ میں اسے پہلی ہی حالت پر باقی رہنے دوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.